اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ حمد و ثنا، تعریفات و کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب العالمین، احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ انگریزی مہینے کے حساب سے آج اگست کی 14 تاریخ ہے، جس دن پاکستان انگریز کے تسلط سے آزاد ہوا، اور پھر آزاد ہونے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی اور ارض پاکستان کی طرف محو سفر ہوئے، یا جو متعصب قسم کے ہندوؤں کے کھڑ کے اندر رہ رہے تھے، بڑی قربانیاں دے کر، بڑی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، بڑی جاگیروں اور مال و دولت کو ان کے قبضے میں دے کر وہ ارض پاکستان کو پہنچے، اور جو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، مارچ کے اندر بھی جو قرارداد منظور ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ جب بھی اس وقت لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں کو جو جذبہ دیا گیا، جس جذبے کی بنیاد پر ہر مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، اور جس جذبے کی بنیاد پر نہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ جاگیر کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، اس نے وقت بھی لگایا، جان کی پرواہ کیے بغیر وہ میدان عمل کے اندر اترا۔ وہ ایک نعرہ تھا اور وہ ایک نظریہ تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ محمد علی جناح نے بھی، علامہ اقبال نے بھی، اور دیگر نون لیگ کے لوگوں نے، مسلم لیگ کے لوگوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ایک ریاست بنائیں گے تو اس ریاست کے اندر روزگار مہیا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں یہیں سے ہی روزگار ڈھونڈ لیتے ہیں، جانیں قربان کرنے کی کیا ضرورت، زندہ رہیں گے تو روزگار کی ضرورت پڑے گی نا۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو دیکھا کہ ہم رہے نہ رہے، ہماری جد و جہد کے بعد اگر جو نعرہ دیا گیا ہے اسی نعرے کے مطابق ریاست کا قیام ہو جاتا ہے، تو اس میں مسلمانوں، 2 قومی جو نظریہ ہے کہ مسلمان ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، آزادانہ طور کے اوپر ایک اسلامی ماحول کی ریاست ہوگی، جہاں حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس۔ حاکم اعلیٰ اللہ، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی، اور اسی کے مطابق، اور جو آئین، جو قانون، جو عدلیہ کے اندر جو نفاذ ہوگا وہ اس کا ہوگا جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، جو دین ہے۔ یہ بنیادی نعرے تھے، بنیادی باتیں تھی، جس پر ہر کلمہ پڑھنے والا اٹھ کھڑا ہوا، جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر گزرا، جانیں تک قربان کر دی گئی، سب کچھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب بعد میں آنے والے ہمارے جیسے لوگ آئے، انہوں نے صرف نعرہ لگایا جشن آزادی، پھر نغمے بنائے، پھر ترانے بنائے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ کر پائے؟ جو اصل مقصد تھا، آج انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس مقصد سے لوگوں کے ذہنوں کو
اس مقصد کو ذہنوں سے ہٹایا جاتا ہے، آنے والی نسل اس کو اسلام سے بیزار کیا جاتا ہے۔ سیکولر حکمران بھی سیکولر، عوام بھی سیکولر، یہ مشن بن گیا ہے کہ کوئی مذہب نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی قیود نہیں، بس ایک ریاست کے اندر زیادہ سے زیادہ معیشت کی بات ہو، زیادہ سے زیادہ روزگار کی بات ہو، اور جو دنیاوی ترقی اور سائنس ہے صرف اس کی بات ہو، باقی مذہب کی بات کو دہشت گردی، بنیاد پرستی اور دیگر کئی ناموں سے موسوم کر کے اس کے بارے میں ایسی نفرت انگیز جو ہے وہ لوگوں کے اندر اشتعال انگیزی ڈال دی گئی، اب لوگ مذہب کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں، دینی طبقے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مدارس و مساجد کے لیے عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، قوانین کڑے سے کڑے بنا رہے ہیں، اور جو آدمی نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ مذہب کی بنیادی عقائد و نظریات کا اسے پتہ ہو، اور وہ یہ کہتا ہو میں صرف پاکستانی ہوں، باقی میں کچھ بھی نہیں ہوں، کہتے شریف شہری ہے۔ اگر کوئی کہے میرا اللہ، اس کی توحید کو ماننے والا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا ہوں، فوراً کہہ دیتے ہیں اس کی ذہن کے اندر دہشت گردی ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اس کے لیے بڑی عجیب عجیب جو ہے ان کے ذہنوں میں باتیں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر ابتدا دیکھیں تو نعرہ کیا لگوایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب کون سمجھائے؟ اور پاکستان کا مطلب تو سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا؟ آج کے مسلمان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، کوئی بھی معبود رب کے سوا۔ پھر مندر بنانے والوں کو ایک جملہ بولنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ پاکستان کا تو مطلب یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلا مقصد جو ہماری آزادی کا تھا، سب سے پہلا مقصد، اگر آج آپ لوگ جشن کر رہے ہیں تو اپنا جو اصل مشن تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج پورے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجنی چاہیے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عقائد ہونے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی دو قومی نظریہ جو ہے وہ اللہ نے رسالت کے مقاصد میں بیان کیا ہے، بلکہ رسالت کا، نبوت کا جو اولین مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ایک آپ ہی نہیں، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں، سارے انبیاء، سارے رسولوں کی دعوت ہم نے یہ دے کر بھیجا ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ دعوت کے آغاز کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف میں ہوں، صرف میری عبادت کر۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ بنیادی دعوت، ابراہیم آئے، دیگر جتنے بھی موسیٰ و عیسیٰ آئے، یونس آئے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم والتحیہ جتنے بھی آئے، سب نے پہلی اور بنیادی بات کیا کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ اعلان کروا دیا، جب رسالت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آسمان سے جبریل اب نیا پیغام لے کر کوئی نہیں آئے گا، انسانیت کی تکمیل کے لیے سارے پیغام مکمل ہو چکے، آخری کتاب مکمل، محکم اور مفصل طور پر نازل ہو چکی، اب کسی مزید رب کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل، کتاب مکمل، آخری رسول سب کچھ بتلا کے چلے گئے۔ تو اعلان کیا کروایا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
اور آخر میں فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ اللہ نے پیش کیا۔ اور تکالیف صرف پاکستان بننے پر نہیں آئی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات ہے، اکیلی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں تشریف لے گئے، اور طائف کی وادی میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 ہے، 3231، آپ نے یہی نظریہ پیش کیا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھو۔ اللہ ہی زمین بنانے والا، اگر آسمان بنانے والا، جیسا کہ تمہارے نظریات بھی ہیں، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پھر کوئی ہستی اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جو عبادت کے لائق ہو بلا شرکت غیر۔ اگر خالق وہی ہے تو کسی اور کی شراکت کے بغیر عبادت کا حقدار بھی اکیلا وہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادی میں پیش کیا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، آپ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، لہولہان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، سایہ ہے آپ کے اوپر، آپ تنہا وہاں پر اپنے جسم کو چھلنی کروائے ہوئے زخموں کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب احد کا دن بڑا سخت تھا، جہاں مسلمانوں کو فتح نہیں ملی، شکست ہوئی، کئی صحابہ شہید ہوئے، بڑا المناک دن تھا، کافر فتح کے جشن منا رہے تھے۔ کہا اللہ کے رسول احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دہ دن تھا؟ کہا طائف کا دن تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اب تو جانسار بھی موجود ہیں، غزوہ اور جہاد کے لیے تلواریں ہاتھ میں ہیں، سواریاں ہیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں، اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دعوت توحید کی، وہی دعوت کہ لا الہ الا اللہ۔ طائف میں پتھر پڑے، آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے اوپر سایہ آ گیا، جبریل امین آ گئے وحی لے کر، اے اللہ کے حبیب اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور اگر آپ کہیں آپ کے اوپر یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، تو اللہ دو پہاڑیوں کو آپس میں ملا کے مسل کر دے ساری کی ساری قوم کو، روند ڈالا جائے گا ان کو، صرف آپ جو ہے حکم کریں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ سارے تباہ و برباد ہو جائے، بلکہ مجھے اپنے رب پہ امید ہے، اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب یہ مانے یا نہ مانے، ان کی اولادیں مانیں گی، ان کی نسلیں مانیں گی، بعد میں آنے والے لوگ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اس لیے طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو زخمی کروا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سخت اور سے بھی زیادہ سخت اذیت والا دن آپ کے اوپر گزر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ محمد علی، یہ ہمارے یہ چودھری صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ محمد علی جناح اور تھا، یہ مولوی لوگ اور ذہن کے مالک ہیں۔ چلو اور ہی صحیح، نعرہ انہوں نے بھی یہی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نام انہوں نے بھی شریعت کا لیا ہے، نام انہوں نے بھی پاکستان کے آئین کی بنیاد، یہ شرعی احکام انہوں نے نام لیا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ اسلام ہوگا، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور آئین کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اگر آئین بھی وہی ہوتا جو انگریز کے دور اقتدار میں تھا، عبادت بھی جیسے مرضی کرو، مندر بھی بناتے جاؤ، پھر لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ پھر دو قومی نظریے کا کیا مطلب؟ آج نعرے یہی دیے جا رہے، روٹی کپڑا اور مکان، روزگار، سڑکیں، فلاں فلاں، یہ چیزیں عارضی ہیں۔ پاکستان کی ریاست جس مقصد کے لیے معرض وجود میں آئی ہے
وہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے پوری کائنات میں انبیاء کا جو سلسلہ جاری فرمایا یہی مقصد بیان فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی, آپ سے قبل بھی یہ وحی کی گئی ہے سب کی طرف. اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ سارے اعمال برباد کر دیں گے. شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا. عبادت اکیلے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ. جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان سے میری جنگ و جدال جاری رہے گی, جہاد قتال جاری رہے گا. کب تک؟ جب تک اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے لیے, اعلی کلمت اللہ کے لیے مجھے جہاد کرنے کا, مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے بنیادی مقاصد میں اور جو بنیاد اس کے بننے کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آج لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا جائے, لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا جائے. عبادت نماز ہو, روزہ ہو, عبادت سجدہ ہو, رکوع ہو, عبادت نظر ہو, نیاز ہو, عبادت جانور کا ذبح کرنا ہو تقرب کے لیے, کوئی بھی ایسی عبادت ہو جو رضا کے لیے ہو, خوشنودی کے لیے ہو, جہاں کسی کا خوف اس کی عدم موجودگی میں ہو, اس سے پکارا جائے مصائب میں, مشکلات میں, حاجات میں, تو یہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہستی ہے ہی نہیں. پہلے اللہ نے نفی بیان کی, لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور یہ انبیاء کی بنیادی دعوت اور یہ اللہ کی اولین وحی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کیا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے, اللہ نے کہا قریبیوں کو ڈراؤ, سب کو مخاطب کر کے بلایا, رشتہ داروں کو مخاطب کر کے بلایا, اور کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اب انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگایا ہمارے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, پھر مندر بھی ہے, پھر جناب کرنی والے بھی بہت ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر ایسا نہیں کیا. وہ سمجھے مشرکین مکہ کے لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا کہ یہ ایک ہی علاقہ کام ہے, اجعل الالہۃ الہا واحدا. وہ ہمارا بارشوں والا اور اولادیں دینے والا اور رزق دینے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا, اور لات بھی ہے, عزا بھی ہے, منات بھی ہے, ود بھی ہے, سبا بھی ہے, یغوث بھی ہے, یعوق بھی ہے, نصر بھی ہے, اور دیویاں بھی ہیں, دیوتاؤں بھی ہیں, بہت کچھ ہے. یہ تو کہتے ہیں سب کچھ ایک ہی کرتا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا, سارے معبودوں کو چھوڑ کر آپ نے صرف ایک معبود بنا لیا. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یہ عجیب کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ. کہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی الہ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کا نعرہ اور دعوت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کس کلمے کو سمجھا, پڑھا اور مسلمان ہوئے, عقیدہ قائم ہو گیا. حجر اسود ہے, بوسہ دیتے ہوئے بخاری کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا انی اعلم انک حجر, وہ معاشرہ جس میں وہ پلے بڑے جوان ہوئے, جس میں پتھروں کی پوجا کی جا رہی ہے, مورتیوں کو پوجا جا رہا ہے, مٹی سے گوند کے بت بنا کے تراش کے ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں, مناجات میں ان کو پکارا جا رہا ہے. لیکن جب لا الہ الا اللہ سمجھ آ گئی تو کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. پتھر وہ نہیں ہے جس سے بت بنائے گئے, جنتی پتھر ہے, پتھر معمولی نہیں ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نے ان کے پتھر, اس پتھر کے ساتھ مس کیا ہے, پھر بھی فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. لا
تنفع ولا تضر، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تجھے چومتا نہ بوسہ نہ دیتا، کیونکہ نفع اور نقصان کی مالک کون ذات ہے؟ کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی مخلوق، کوئی ہستی اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی. اسی لیے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ آج صرف یہی نہ کہا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ بھی کہا جائے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اسے بھی سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو مضبوط اور قوی مسلم کی حیثیت سے جو ہے وہ واضح کیا جائے. تو یہ مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ اسلام تو کہتا ہی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. محمد علی جناح نے بھی اپنی تقاریر میں کہا تھا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے جو ہماری الگ سے ریاست ہوگی وہ کس کے مطابق ہوگی؟ اسلام کے مطابق ہوگی. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام مصطفیٰ پاکستان میں قائم ہو جائے، نفاذ شریعت ہو جائے. شریعت کا نفاذ جب تک نہیں ہوتا ہمیں مکمل آزادی ملی، ہمارے صرف جسم آزاد ہوئے ہیں، ہم صرف ہندوؤں سے آزاد ہوئے ہیں، ہماری ثقافت وہی، ہماری تہذیب وہی، ہمارے بعض لوگوں کے عقائد و نظریات تک وہی ہندوانہ رسوم و رواج ہماری غمیوں شادیوں کے اندر موجود ہے. اور ہمارے اوپر جو عدلیہ کے اندر بھی اور حکام بالا کے جو قوانین ہیں وہ بھی وہی ہیں، وہی پرانے قوانین. تو پھر آزادی کا ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، تمہارے سارے دعوے کھوکھلے، سارے نعرے کھوکھلے، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو. کب تک؟ حتی تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات و انجیل کو قائم نہیں کر دیتے. وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جب تک اس کا نفاذ نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو تم نافذ نہیں کر دیتے، تم کسی بنیاد کے اوپر بھی نہیں ہو. اور وہاں یہاں تک فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. ان کو یہ بات واضح طور پر حدود میں بتلائی گئی، اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. کہا نفس کے بدلے نفس ہے، زخموں کا قصاص ہوگا، دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. یہ ساری حدود اللہ نے بیان کر دی. اور کیا فرمایا؟ جو اللہ کی احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ کافر ہیں. آج ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارا جان کے بدلے جان ہے، ہماری آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ہمارے زخموں کا قصاص جو شریعت میں متعین ہے وہ ہے نہیں ہے. قصاص، حدود اللہ اور دیگر احکام اس سے جڑے آج وہ والے نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے ہیں. ترمیمیں بھی ہوتی رہی، وراثت کے احکام میں ترمیمیں ہوئی، یتیم پوتا وارث بنے گا، حالانکہ شریعت نے اسے محروم رکھا، بلکہ اس کے لیے وصیت ہے، ثلث مال تک وصیت کر سکتا ہے دادا، لیکن وہ جس طرح بیٹا وارث ہے ویسے نہیں بن سکتا، اس میں اس کا فائدہ ہے. شریعت کے معاملے میں اس کے لیے، یتیم کے لیے اس میں زیادہ فائدہ ہے. ثلث مال تک وہ وصیت کرے گا، اس کا باپ نہیں. تو دوسری طرح کیا پتا کتنا ملتا ہے. شریعت کے ہر کام کے اندر حکمت ہی حکمتیں. وراثت کے احکام تبدیل ہو گئے، حدود اللہ کا نفاذ سرے سے ہے ہی نہیں. دیگر کئی بڑے بڑے معاملات ہیں جس میں جس میں قانون وہی پرانا قانون ہے، اسے کوئی آزادی ابھی تک ملی نہیں ہے. تو اللہ نے یہود اور نصارہ کو بھی کہا
تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم تورات و انجیل کو نافذ نہیں کر لیتے۔ ہماری حیثیت کب ہوگی؟ یہ ریاست مدینہ کب بنے گی؟ جب اس کے اندر فیصلہ کس کا ہوگا؟ یہاں آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے سپر پاور امریکہ ہے، ایٹمی طاقت ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اور اللہ نے تو یہ اعلان کیا تھا الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی، حکم کس کا چلے گا؟ حاکمیت کسی صدر کی نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کی نہیں ہے، کسی اور مشاورتی کونسل کمیٹی کسی کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ مخلوق جس کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، فیصلہ بھی وہی ہوگا جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر، پاکستان بھی اللہ نے دیا، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا۔ اور اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا؟ اسلام سے، اسلام کے نفاذ سے، نظام مصطفیٰ سے، نفاذ شریعت سے۔ تو اس کا مقصد لا الہ الا اللہ، آزادی کا مقصد نفاذ شریعت، آزادی کا مقصد نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ آج ہم ذہنی طور پر مغلوب ہیں، ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہوئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، جسم تو آزاد ہو چکے لیکن ذہن آزاد ہو تو بات بنے۔ ذہن تو آزاد نہیں ہے، نہ ہماری سیاست آزاد ہے، نہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، نہ ہمارے قلم کار آزاد ہیں، نہ ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ کبھی کوئی فیصلہ کس کے پریشر پر کیا جاتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ کس کے پریشر پہ کیا جاتا ہے۔ کوئی آزادی وہ آزادی نہیں ہے جو ذہنی آزادی ہوتی ہے، جو دینی آزادی ہوتی ہے۔ یہ آزادی صرف جسموں کی آزادی ہے، اور یہ بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے بعد نفاذ شریعت، نظام مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ، آئین شریعت، آئین اور قانون جو ہے وہ بالادستی کس قانون کی ہو؟ جو اللہ نے نازل کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے۔ پاکستان کا آئین یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی کے مطابق ریاست ہو، اسی کے مطابق فیصلے ہوں۔ اور پھر جو آج کے دور میں ہم اللہ کی اس نعمت کے جو ہے مقابلے میں اب ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ مقاصد تو آپ نے سن لی، اور بھی کئی عظیم مقصد ہے، وقت مختصر ہے۔ تقاضے عملی کیا ہے اور ہم نے عملی تقاضے کیا بنائے ہوئے؟ پہلا عملی تقاضا یہ ہے اللہ کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کا کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3397 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہود نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور بنی اسرائیل کو نجات دی، دریا کو عبور کروا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا۔ آج ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق اولا بموسیٰ بنکم، موسیٰ سے بلا تمہارا تو دعوے کا تعلق ہے، تمہارا کیا تعلق؟ زیادہ حقدار تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا شکرانے کے طور پر، شکریہ کے طور پر۔ اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اس ریاست کے ملنے پر؟ سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 112 ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، بڑے امن والی بستی، اطمینان والی بستی، ہر طرف چین ہی چین ہے، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکان، معیشت بھی مضبوط ہے، ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، اللہ نے انہیں خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اپنے کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے اس کے عوض اور بدلے میں اللہ نے بھوک بھی مسلط کر دی، خوف بھی مسلط کر دیا۔ آج اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا، ہندوؤں سے اور انگریزوں سے آزاد کروایا۔ چاہیے تو یہ تھا لا الہ الا اللہ کا نفاذ
नफाज हो, चाहिए तो ये था इस्लाम की तरवीज हो, चाहिए तो ये था निफाज शरीयत हो, चाहिए तो ये था गली गली कूचा कूचा निजाम मुस्तफा के साथ मुनव्वर हो। लेकिन क्या हुआ, सेकुलर तबका आगे आ गया, सेकुलरिज्म जो है वो बढ़ता गया, फलता गया, फैलता गया, फूलता गया। इस्लाम को जो है वो रोज बरोज पीछे करते गए। कभी इसके ऊपर तानो तशनी तक की जुर्रत करने की जो है वो लोगों ने जसारत कर ली। इस्लाम के ऊपर, पर्दे के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर और इल्म के ऊपर, उलमा के ऊपर भी तानो तशनी की गई। फिर अल्लाह की हदूद को पमाल किया जाने लगा, फिर अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी किए जाने लगी, फिर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किए जाने लगी। आज हालात आपके सामने हैं, वबाएं भी हैं, बेरोजगारी भी है, दहशत गर्दी भी है, धमाके भी हैं, हर तरह की नेमतें होने के बावजूद यहां पर मौसमों के हवाले से अल्लाह ने 4 सीजन दिए हुए, एटमी ताकत बनाया हुआ, अफवाज जज्बे वाली दी हुई और कौम में गैरत ईमानी अल्लाह ने दी हुई। लेकिन इसके बावजूद खौफ है, इसके बावजूद दहशत गर्दी है, बम धमाके हैं, खवारिज किस्म के लोग जो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं आए रोज पैदा होते जा रहे हैं, तकफीरियत जो है वो उरूज पर होती चली जा रही है। ये सारी की सारी मुसीबतें, ये सारी की सारी परेशानी क्या है? आज हम फख्र महसूस करते हैं अमेरिका की गुलामी में, अंग्रेज के तसल्लुत को हमने उस वक्त तोड़ा था, आज हम अंग्रेज के तसल्लुत को चाहते हैं, खुद उनके गुलाम बनने में फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह की नेमत की नाकदरी और नाशुक्री करते हैं। फिर चाहिए तो शुक्राना था, शुक्रिया था, अल्लाह की इबादत थी, अल्लाह का शुक्र था, उसकी हमद थी, उसकी सना थी, उसकी तौहीद की बातें थी। लेकिन हमने क्या किया? सब्ज हिलाली परचम के साथ सरकारी व नीम सरकारी व गैर सरकारी इमारतों को जो है वो हमने सब झंडियों से सजा लिया, हमने जो है वो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर हटा दिए, हमने प्रेशन हारन बजाने को जो है वो शुक्रिया समझ लिया और तरह तरह के नगमे और तराने, और इंडिया से आजाद होकर इंडिया की फौज फिल्में और फौज गाने सुन के अपनी गाड़ियों में चला के अपने घरों में चला के हम कह रहे जश्न मना रहे हैं, जश्न आजादी बना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का आजाद नहीं किया, मक्का फतह किया है। आजादी और फतह में फर्क जानते हैं? एक होता है फतह, कुव्वत के बलबूते, जिहाद करके, क़िताल करके, मैदान में उतर के, ललकार के फतह किया, उनको मगलूब किया। एक है मिन्नत समाजत किया, हमको आजाद कर दो। हमने आजादी हासिल की गुलामी से, अल्लाह के रसूल ने फतह किया। लेकिन फतह मक्का का दिन जब भी आया, सहाबा को झंडियां लहराते देखा है? नहीं देखा। जब रबीउल अव्वल की बारी आती है, एक तबके को छोड़कर दीगर तबकात कहते हैं जश्न मनाना साबित नहीं, तो पाकिस्तान के जश्न में जो कुछ किया जाता है इसका सबूत जरा पेश करो, कहां है? यहां झंडे, यहां सारा कुछ जायज हो गया, यहां शबाबो कबाब की महफिल को कायम किया जाता है, शराब नौशी की जाती है, अल्लाह की हदूद को पमाल किया जाता है इस दिन में, और नाम क्या है? आजादी का जश्न बना रहे हैं। ये आजादी का जश्न बना रहे हैं या अल्लाह के अजाब को हम दावत दे रहे हैं? क्या कौमें जिनका पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, वो जश्न ऐसे बनाया करती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियों को अपने सामने रखिए। जफर आदमी उसको ना जानिएगा चाहे जितना भी हो फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहे। भला वो भी कोई फामो फरासत वाली बात है, ऐश में हो तो रब याद नहीं, तैश में हो तो रब का खौफ नहीं। आज हमारी हालत भी वही है। तो हजरात गिरामी कदर, हमने अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया अदा करना है, इसकी ना शुक्री नहीं करनी, और शायरुल्लाह की पाबंदी करनी है, इसके नफाज के लिए तगोदो करनी है। अल्लाह ने सूरह हज में फरमाया अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अल्लाह ने जब जमीन के अंदर तमकीन दे दी, हुकूमत दे दी, तो फिर क्या करना है? वाक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी की तलकीन करेंगे, बुराई से मना करेंगे। शायरुल्लाह की आपने पाबंदी भी करनी है, इसको नाफज भी करना है। यह तरक्की याफ्ता रियासतों का काम होता है। ये नहीं होता अल्लाह से लाने जंग करके सूद को नाफिज कर दो, बेहयाई के अड्डे कायम किए जाए और फिर काबारियत को आम किया जाए।
اور طرح طرح کے مسائل جس کا ہماری ریاست جو ہے وہ شکار ہے، یہ نہیں، ہمیں اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔